أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ معظم آیات کلام الہی کے 76ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الدہر کی دو مسلسل باہم پیہم بلا فصل دوسری اور تیسری آیات۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے عظمت انسانی پر گفتگو کی ہے، یعنی عالم انسانیت اور جہان بشریت کو ان آیات کے ذریعے سے، ان آیات کے وسیلے سے، ان آیات کے توسط سے اور ان آیات کے سورس سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو کتنا اہم، کتنا عظیم، کتنا باوقار اور کتنا صاحب رفعت اور صاحب شان و شوکت بنا کر اس دنیا کی اور اس زمین کی زینت قرار دیا۔ ہم نے انسان کو آبروئے تخلیق بنایا اور عزت کائنات بنایا، مرکز خلقت قرار دیا اور افتخار موجودات بنایا، اشرف مخلوق کا تاج اس کے سر پر سجایا، فرشتوں کو اس کا خادم بنایا، جنتوں کو اس کی ڈیوڑی پر جھکایا اور حور و غلمان کو اس کے لیے اللہ نے بدر کے ارکان کی حیثیت سے منتخب فرمایا۔ یہ مختصر سا انسان کا وہ خاکہ تھا جو قرآن کے ان معدود لفظوں میں پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ۔ دیکھیے ہمارے فرقے، ہماری ملت، ہماری قوم، ہماری جماعت اور ہمارے گھروں کا اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اللہ کی توحید پر مکمل یقین ہے۔ ہم ذات الہی میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے، اسے وحدہ شریک ہمیشہ تسلیم کرتے ہیں، اور جب کوئی شے واحد ہو، ایک ہو، تو اس کے ساتھ لفظ بھی وہی بولے جاتے ہیں، جیسے میں
اکیلا مجلس کو خطاب کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو میں ہی کہوں گا، ہم نہیں کہوں گا، لیکن اللہ نے جو مطلق واحد ہے، مکمل واحد ہے، اس نے اپنے کلام کا آغاز کیا انا خلقنا، بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ میں سے ہم کب ہو گیا؟ کہنا چاہیے تھا کہ انا خلقت الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں جا بجا متعدد مقامات پر اللہ نے وحدت لفظ سے اپنی ذات کا تعارف کرایا، یعنی سنگل میں اپنے آپ کو پہچانوایا، ہر جگہ پر میں، لیکن آیت میں اس نے اپنے آپ کو میں نہیں کہا، ہم کہا، انا بے شک ہم ہیں، خلقنا جس نے پیدا کیا ہے انسان کو۔ اور کہیے آپ قرآن مجید کو اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ حیرتناک معجزاتی پہلو ظاہر ہو کر آپ کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو جائے گا کہ ساری کائنات کو جب پیدا کیا تو اللہ نے اپنے آپ کو بحیثیت واحد پیش کیا۔ میں نے آسمان پیدا کیا، میں نے زمین پیدا کی، میں نے پہاڑوں کو بنایا، میں نے دریاؤں کو بنایا۔ ذرا سی توجہ فرما لیں، یعنی پوری کائنات کو جب پیدا کیا تو ہر شے کی تخلیق کے موقع پر جب اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنا تعارف کرایا، اپنی شناخت کرائی، اپنی پہچان کرائی، اپنی معرفت عطا کی، اپنا عرفان دیا اور اپنی پہچان سامنے رکھی تو یہی کہا، میں نے آسمان کو پیدا کیا، میں نے زمین کو پیدا کیا، میں نے سورج کو پیدا کیا، میں نے چاند کو پیدا کیا، میں نے سمندروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا، خلاؤں کو پیدا کیا، گھٹاؤں کو پیدا کیا، فضاؤں کو پیدا کیا، آکسیجن کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جنت مأوا کو پیدا کیا، جنت عدن کو پیدا کیا، جنت نعیم کو پیدا کیا، جنت فردوس کو پیدا کیا، جنت خلد کو پیدا کیا، تسلیم کو پیدا کیا، سلسبیل کو پیدا کیا، کوثر کو پیدا کیا، حوروں کو پیدا کیا، مہربان کو پیدا کیا، ملک کو پیدا کیا، فلک کو پیدا کیا۔ ہر جگہ پر میں کہتا رہا، لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو اس نے کہا یہ نہیں کہا میں نے پیدا کیا، بلکہ کہا ہم نے پیدا کیا۔ یعنی ہر شے کی تخلیق پر اللہ نے فخر نہیں جتایا، انسان کی تخلیق پر فخر جتایا۔ ہم انسان کو پیدا کر رہے ہیں، توجہ چاہنا، یہ اللہ کا فخر والا لہجہ ہے، ناز والا لہجہ ہے، کبریائی کا لہجہ ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو کس طرح پیدا کیا؟ من نطفۃ امشاج، ہر انسان کو ہم نے دو حقیقتوں سے، دو صداقتوں سے اور دو سچائیوں سے ملا کر پیدا کیا۔ من نطفۃ امشاج، ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا۔ توجہ کیجئے گا، انسان کو کیسے پیدا کیا؟ ماں اور باپ کے ذریعے۔ ہر انسان کے وجود میں، تخلیق میں، خلقت میں، خبیر میں، ضمیر میں، شخصیت میں، ہستی میں، وجود میں دو شریک ہیں، ایک ماں اور ایک باپ۔ اور کرے گیا تین ہستیوں کو پیدا کیا ذرا الگ مختلف طریقے سے۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر مشترک قانون بنایا صبح قیامت تک اب جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوگا۔ توجہ چاہنا، ایک اللہ کا لقب ہے، ٹائٹل ہے، ایک اللہ کا عہدہ ہے، منزل ہے، اس کا درجہ ہے، اس کا رتبہ ہے، ہر مسلمان مانتا ہے ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدیر ہے۔ توجہ چاہنا، تو جب ہر چیز پر قدیر ہے تو انسان کو ماں اور باپ کا تخلیق میں محتاج کیوں بنایا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایسے ہی پیدا کر سکتا تھا، کن کہتا اور انسان ہو جاتا؟
یہ ماں اور باپ کو کیوں رکھا انسان کی تخلیق میں؟ اب دیکھیے آپ کائنات کو، سورج کا کوئی باپ ہے؟ سورج کی کوئی ماں ہے؟ چاند کا کوئی باپ ہے؟ چاند کی کوئی ماں ہے؟ پہاڑ کا کوئی باپ ہے؟ پہاڑ کی کوئی ماں ہے؟ سمندر کا کوئی باپ ہے؟ سمندر کی کوئی ماں ہے؟ آسمانوں کا کوئی باپ ہے؟ آسمانوں کی کوئی ماں ہے؟ ہوگا نہیں؟ تو ساری کائنات تو بغیر ماں باپ کے پیدا کی، اور جسے مرکز کائنات بنایا، جسے آرزو کائنات بنایا، جسے عزت تخلیق بنایا، اور جسے مرکز کونین بنایا، اسی کو محتاج کیوں رکھا کہ ماں باپ کے بغیر اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا؟ آنا کہاں سے ہے؟ اس کی بارگاہ سے، زمین پر آنا ہے۔ تو اللہ ہمارے نیچر میں، فطرت میں، اور ہمارے وجدان میں، اور ہمارے جذبات میں یہ احساس ڈالنا چاہتا تھا، یہ فکر ڈالنا چاہتا تھا کہ قرآن پڑھتے غور کرو اور اپنی تخلیق پر نظر ڈالو۔ جب ہم علی کل شیء قدیر ہو کر تمہیں وہاں سے یہاں تک بغیر ماں باپ کے وسیلے کے نہیں بھیج سکتے، تو تم یہاں سے ہماری بارگاہ میں بغیر وسیلے کے کیسے آؤ؟ بس یہ سلوات پڑھے محمد والا۔ مجلس سننے والے ذرا سلوات پڑھیے، کہرانے والے۔ تھکی سی سلوات میں مزہ نہیں آتا۔ ہم محسوس کیجیے گا، اللہ نے ماں اور باپ کو شریک رکھا، اشتراک کیا، کامن رکھا۔ ہر انسان کے وجود میں، ہر انسان کے کنسٹرکشن میں، تعمیر میں، اور اس کی حقیقت میں ماں اور باپ کو رکھا۔ اب اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا، ایک سیرت قائم کی، ایک سنت فکس کی۔ اس کو ذرا ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، اور اب بہت بڑا عالم و خطیب ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ دو تین باتیں بڑی اہم آیات قرآن کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، سماعتوں سے خوشبو آئے گی، وجود معطر ہو جائے گا، جذبات جوان ہو جائیں گے، عقیدہ پختہ ہو جائے گا، ایمان پہ شباب آ جائے گا۔ ذرا سنیے گا، غور کریں۔ ہر انسان میں، جو بھی انسان ہے، اس کے خانے میں اللہ نے دو نام رکھے ہیں، ایک باپ اور ایک ماں۔ بغیر باپ اور ماں کے اب صبح قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا، یہ نظام بنایا۔ اچھا، میراث دونوں طرف سے چلتی ہے، وراثت، توارث، یہ جو ہوتا ہے نا، جس کو آپ جینیٹک کہتے ہیں، کچھ کمالات اور کچھ خصوصیات اور کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو ہر بچے کو ماں باپ سے ملتی ہیں۔ غور کریے گا، باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے، یہی قانون فطرت ہے اور یہی سیرت خلقت ہے۔ اللہ نے یہی موجود کیا۔ کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ باپ کی عادتیں ہوں گی، کچھ نہ کچھ ماں کی خاصیتیں ہوں گی۔ ہر انسان کو یہ وراثت میں ملتا ہے، تخلیقی طور پہ ملتا ہے۔ آپ جائیے اور پوری انسانیت کا جائزہ لیجئے، ایک ایک بشریت کو آپ دیکھیے، پرکھ کر، جانچ کر، اپنے نظریے پر وارد کر کے تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، انالائز کیجئے، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ ہر ایک میں باپ کا کچھ نہ کچھ کمال ملے گا، ماں کا کمال ضرور ملے گا۔ اگر کمال نہ ملتا ہوگا تو ڈی این اے کا سسٹم قائم نہ ہوتا۔ فرمایا آج کل اگر کسی کی نسل نہ معلوم ہوتی ہو، شجرہ نہ معلوم ہوتا ہو، وہ بیچارہ نامعلوم ہو، نون ہو جائے، غیر متعارف ہو جائے، تو ڈی این اے سے بچانا جاتا ہے۔ یہ ڈی این اے کیا ہے؟ یہ ڈی این اے ماں باپ کی اپنی وراثتوں کو دامن میں لیے ہوتا ہے، اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ کسی کو بھی دیکھو، اگر ماں باپ کو نہیں دیکھا تو اولاد آئینہ ہے ماں باپ کا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ماں باپ سمجھ میں آ جائیں گے۔ جیسا کم سے کم بیٹا ہوگا ویسا ہی باپ رہا ہوگا، ویسی ہی ماں رہی ہوگی۔ اب آپ ایک کو دیکھے، مجھے نہیں پتا
تھے، ان کی ماں حوا تھی، ان کے کمالات کیا تھے، مگر شیش میں نمایاں ہوئے۔ حضرت نوح کے باپ کا مجھے نہیں پتا، ان کی والدہ کا نہیں پتا، لیکن ان کی نجابت میں ماں باپ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے باپ کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، ان کی والدہ کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بڑے بڑے رہبر، ریفارمر، لیڈر، رہنما، پیشوا، ہادی، پیغمبر، مرسلین، میسنجر، اللہ کے ہدایت یافتہ لوگ بڑے بڑے آپ دیکھ لیجیے، ہر ایک میں والدین کی وراثتوں کا جلوہ نظر آتا ہے۔ مگر ایک بات کہنا چلا ہوں جس کے لیے میں نے یہ مجلس سجائی ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ہو دنیا میں اور کتنی بھی بڑی اس کی ماں ہو اور کتنا بھی بڑا باپ ہو، مگر علی سے بڑا نہ کوئی انسان ہے، نہ علی کے باپ سے بڑا کسی کا باپ ہے، نہ علی کی ماں سے بڑی کسی کی ماں ہے۔ سلام پڑھنا جب گزارشات کرنا اللہ آیات قرآن کے سارے آپ کے حوالے کرنا ہے، نہ دیکھئے گا ایک گیب کر دیا، ایک دعویٰ کر دیا، میں نے آپ کے سامنے چیلنج کر دیا ممبر رسول سے، نہ علی سے بڑا کوئی ہے، اور کہیے گا علی سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، علی سے زیادہ کمالات کسی میں بھی نہیں۔ میں انکار مطلق کر رہا ہوں، علی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو جو دیکھے گا بڑی پریشانیاں آئی ہیں آدم کو خلیفہ بنوانے میں، توجہ جا رہا ہوں، شیطان جیسے مدت کے عبادت گزار کو اللہ بھی نہ منوا سکا کہ یہ آدم خلیفہ ہے۔ حضرت نوح کو بنوانے میں بہت ہی زیادہ محنتیں کرنا پڑی ہے، پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اپنے آپ کو نبی بنوانے میں بڑی زحمتوں کا سامنا ہوا، مگر لوگوں نے نہیں مانا۔ ارے جانے دو، وہ جانے کائنات، وہ ابرو توحید، وہ عزت کبریائی، وہ رضا و حجاب الہی جس کو ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس نے بھی جب اپنے آپ کو بنوانا چاہا تو پتھر آئے، کانٹے بچھائے گئے، لوگوں نے انکار کیا، مانا نہیں ہے محمد کو سر میں۔ توجہ جا، یہ نبوتیں تھی، یہ رسالتیں تھی، یہ ولایتیں تھی، یہ خلافتیں تھی، یہ رہبریاں تھی، کہ لوگوں نے نہیں مانا۔ اور اب اس منزل پر ہے کہ یہ بندہ ماننے کی بات جانے دو، خدا ماننے کا تیار ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی تو ایکسٹرا جلوہ تھا علی میں دوسروں کی بنسبت۔ سارے معصوم کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کا بندہ مانو، اور لوگ کہہ رہے نہیں مانتے، اور علی کہہ رہے مجھے خدا نہ مانو، اور لوگ ماننے پر تیار۔ سمجھیے ذرا، کوئی تو بات ہوگی۔ علی کے کردار کا نفوذ، علی کی ذات گرامی کی بلندی اور ان کی ہستی کا تفوق اور ان کا سپیریئر ہونا کیا اس بات سے ثابت نہیں ہے؟ علی منع کر رہے ہیں مجھے نہ مانو، تو علی جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ذرا غور کریے گا، علی کے جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے بھیا اگر صفات بھی اللہ نے اپنے تقسیم کیے تو ایک ایک صفت سے نوازا۔ آدم کو صفت دے دی، نوح کو نجابت دے دی، ابراہیم کو خلت دے دی، موسیٰ کو تکلم دے دیا، عیسیٰ کو زہد دے دیا، ایک ایک صفت سے نوازا، اور وہ ایک صفت بدن کے ایک حصے تک محدود ہو کے رہ گئی۔ لیکن علی کو اللہ نے ایسا منتخب کیا کہ وہ صفتوں کو رکھا ہی نہیں، بلکہ جب ہم علی نے علی کو دیکھا اور علی کے ایک ایک جز کو دیکھا، ہاتھ دیکھا تو ید اللہ، آنکھ دیکھے تو عین اللہ، چہرہ دیکھا تو وجہ اللہ، زبان دیکھے تو لسان اللہ۔ سمجھانا ان بچوں کو ہے، ان یوتھ کو ہے، ان ینگسٹرز کو، یہ جو قوم کا مستقبل ہے نا، یہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ تو تائید کریں گے یا دعا دیں گے۔ سمجھانا ان کو ہے، بتانا ان کو ہے، زہریلی ہواؤں سے محفوظ رکھنا ان کو ہے، انہیں مضبوط کرنا ہے، انہیں مستحکم کرنا ہے، انہیں اسٹاپ کرنا ہے۔ سب اٹھا کے سنو بھائی، کس علی کو مانتے ہو، کس مولا کا دامن ہاتھ میں ہے، کس رہبر کے پیچھے چل رہے ہو، اس کا نام ہے علی۔
وہ چاہے سزا دیجئے، نہیں ہے علی کے جیسا کوئی ہے نہیں۔ اچھا علی کے جیسا کوئی نہیں، آج میں امامت پر، ولایت پر یا معجزوں پر گفتگو نہیں کروں گا، بحیثیت انسان علی کا تعارف عہدے کی حیثیت سے نہیں، منصب کی حیثیت سے نہیں، فضیلت کی حیثیت سے نہیں، ایک آزادانہ بیان علی ایز اے انسان، ایز اے ہیومن کیا ہے علی یہ سمجھیے۔ علی جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کیسی علی کی ماں ہے ایسی کسی کی ماں نہیں، جیسا علی کا باپ ہے ایسا کسی کا باپ نہیں۔ اب میں چلتا ہوں آپ کو لے کر، قرآن مجید میں دعوت کیا ہے تو پروف بھی تو کرنا ہے، صدق بھی تو دینا ہے۔ آئیے صاحب، ماں یعنی عورت، باپ یعنی مرد۔ اب کائنات کی عورتوں کو دیکھو، قرآن مجید نے بہت ساری عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، بہت ساری خواتین کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سارے ایسے کرداروں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اپنی آغوش میں انسانیت کو پالا، بشریت کو پروان چڑھایا، سمجھیا، آدمیت کو تربیت دی۔ ان کا نام کیا ہے؟ ماں ہوتی۔ اور کہیے گا ساری ماؤں میں اللہ نے 5 ماؤں کا تذکرہ کیا ہے، انتخاب کر کے پوری دنیا کی ماؤں کو اللہ نے سلیکٹ کیا، سلیکشن کرتے 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 جناب حوا، جناب ہاجرہ، جناب سارہ، جناب مریم اور جناب آسیہ، کتنی عورتیں ہوئی؟ 5 عورتیں۔ ان 5 عورتوں کو نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، جن کے نقش قدم کو ہمارے لیے لائق اتباع قرار دیا تاکہ ہم انہیں فالو کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ ہر ماں پر واجب قرار دیا کہ ان ماؤں کو مانو۔ ان ماؤں میں ایک ماں کو اور ایڈ کیا جو سب سے زیادہ سپیریئر، سب سے زیادہ بلند، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے کیا۔ انشاءاللہ لطف آ جائے گا، آپ کو جھومنے لگے گے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں وہ ماں کون ہے؟ وہ ماں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، حضرت مریم کی والدہ، اس میں گرامی ہے حنا، ایک رسول کی بیٹی، ایک رسول کی بیوی، ایک رسول کی نانی، چاروں طرف سے رسالت کا حصار، عصمت کا حصار، طہارت کا حصار، علم میں بے پناہ، علم میں لاجواب، طہارت میں بے نظیر، اور کیجئے گا عصمت میں بے عدید۔ حضرت حنا کون ہے؟ حضرت زکریا کی، اور کیجئے گا یہ بیوی ہے، بیٹی ہے جناب عمران کی، اور بیوی کس کی ہے؟ جناب عمران کی۔ آپ چلیں اور دیکھیں اور غور کریں، نانی ہے حضرت عیسیٰ کی، ماں ہے جناب مریم کی، بیٹی بطول، نواسہ رسول، باپ بھی رسول، شوہر بھی رسول، چاروں طرف سے کمالات، بلندیاں، رفعتیں، شان، شوکت، عظمت، فضیلت، علم، طہارت، نجابت، ریاضت، عبادت، اطاعت، مشیت، شریعت، سب کچھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں جناب حنا میں یہ جو عیسیٰ کی نانی ہے سب کچھ ہے۔ اور پھر چاہیے حضرت اسحاق کی پوری اولاد میں 1,00,000 تقریباً 23,996 انبیاء میں منتخب، سب کی نمائندہ ہے حضرت حنا۔ اور حنا کا کمال کیا ہے وہ بتا دو، اور پھر دیکھیے گا علی کی ماں کس منزل پر ہے اور یہ ماں کس منزل پر ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ، آیت نمبر 35۔ یہ ایسی شان والی بیوی، ایسی عظمت والی بیوی، بنی اسرائیل کی آبرو خاتون اللہ کی بارگاہ میں آئی اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں اس کو جو بھی کچھ میرے شکم میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، میرے بطن میں ہے۔ ملاحظہ ہے نا، توجہ ہے نا، کیا کہہ رہی ہے بیوی؟ آپ نے اندازہ لگا لیا، آپ نے محسوس فرما لیا، آپ نے اپنے ذہنوں میں اس بات کو راسخ کر لیا کہ کائنات میں اکلوتی خاتون ہے جس کے برابر کوئی دوسری نہیں، وہ سب سے عظیم
انکار کے لیے آتا ہے، نفی کے لیے آتا ہے، استفہام کے لیے آتا ہے. خیر اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں. ایک ماں ہوتا ہے موصولہ. موصولہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پوزیشن کلیئر نہ ہو، جہاں علم حاضر نہ ہو، جہاں معلومات چوکس نہ ہو، جہاں اطلاع مکمل نہ ہو، جہاں نالج نہ ہو، وہاں پر یہ بولا جاتا ہے جو کچھ. مثلا میں آپ سے کہوں لائیے 5,000 روپے دیجیے مولانا، آپ کہیں گے یہ تو نہیں آتا کہ 5,000 ہے، جو کچھ ہے وہ لے لیجیے. یہ جو کچھ کیوں بولا آپ نے؟ چونکہ آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ کی جیب میں کتنا ہے. تو آپ نے کہا جو کچھ. یہ جو کچھ کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں کلیئر نہ ہو پوزیشن، حالت بالکل برابر نہ ہو، معلومات مکمل نہ ہو. اور کریے گا ارے اتنی بڑی خاتون جسے قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی، جسے آبرو خواتین بنایا، جسے ساری دنیا کی ناؤں میں منتخب کیا، وہ کہہ رہی ہے جو کچھ میرے شکم میں ہے پر میں بنا تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں. اے عیسیٰ کی نامی مریم کی ماں، کھل کے کہو نا اپنے اللہ سے کہ بیٹا نظر کرتی ہو یا بیٹی نظر کرتی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی خاتون کو خود نہیں معلوم میرے پیٹ میں کیا ہے. وہ تو چاہا زیادہ علی میں ہے علی کی ماں لارا رحمت. توجہ کریا کتنی بڑی خاتون، کتنی بڑی بیوی، کتنی بڑی مرزمہ، کتنی بڑی مخدومہ، کتنی بڑی قلیل خدا. کیا کہہ رہی جو کچھ؟ ارے بھائی اللہ سے صاف کہو نا پروردگار یہ بیٹا جو میرے شکم میں ہے نا یہ میں تیری نظر کرتی ہوں، یہ بیٹی جو ہے میرے شکم میں نظر کرتی ہوں. نہیں، الگ سے ایک بات کہی جو کچھ. اس کا مطلب یہ ہے 100% علم نہیں ہے. اور بھی زیادہ شکم میں بچہ ہے یہ تو جانتی ہے مگر یہ نہیں جانتی بیٹا ہے یا بیٹی ہے. نہیں جانتی ہے نا. قرآن نے مہر لگا دی کہ کائنات کی عورت کتنی بھی بڑی ہو اس کا علم شکم کے باہر باہر رہتا ہے، اندر تک نہیں جاتا ہے. علم پر اثر نہیں آتی ہے. یہ کائنات کی سب سے بڑی خاتون. اب میرے ساتھ چلو 13 رکعت کی صبح شکم میں جو بچہ ہوتا ہے وہ 9 مہینے تک ماں کے شکم میں رہتا ہے اور جب تک شکم کے باہر نہ آ جائے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا کیا، اس کی کیا پہچان. کائنات کی لغتیں اٹھا لو، ڈکشنریاں اٹھا لو، شکم کے بچے کو جنین کہا جاتا ہے. مولود اس بچے کو کہتے ہیں. ولدہ یعنی تو مولود جو پیدا ہو چکا ہو. حضرت فاطمہ بنت اسد یہ نہیں کہتی کہ اس جنین کا واسطہ، وہ کہتی ہے اس کا واسطہ جو پیدا ہو چکا. یہ اب جو آئے گا نا یہ پیدا نہیں ہوگا، یہ تو آدم سے پہلے موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شاید نہیں پہنچ. نوجوانوں ذرا اپنی جوانی کے تحفظ کے لیے یہ فضائل، یہ حقائق، یہ عرفان، یہ معرفت بہت بڑی آپ کے لیے سپر ہے، ڈھال ہے. اس کو سمجھئے. کہتی ہے اللہم بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، پروردگار تجھے اس بیٹے کا واسطہ. یہ ہے کائنات کی سب سے بڑی خاتون شکم کے باہر تک رک گئی. والی کی ماں کا علم کہاں تک ہے؟ تو چاہا بطن کے نہا خانوں تک
بیٹا ہے، اب یہ تو ہے ماں، اب لائیے اگر اتنی بڑی کسی کی ماں غور کیجیے گا، لائیے اگر کسی کی بڑی ماں ہوگا، کوئی بتا سکتا ہے بھائی آج 100% شیور ہو کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خاتون جو گزر رہی ہے اس کے شکم میں بیٹا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ اچھا، یا کوئی بڑے سے بڑا عالم کہہ سکتا ہے کہ اس کی شکم میں بیٹی ہے؟ نہیں پتا لگ سکتا۔ لیکن میڈیکل سائنس نے ترقی کی، الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم قائم کیا، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ بتا دیتا بیٹی ہے بیٹا۔ یہ الٹرا ساؤنڈ کس بنیاد پر بتاتا ہے؟ کہ یہ لائٹ کی بنیاد پر، نور کی بنیاد پر، نہیں سمجھا؟ یہ نور کا کمال ہے، الٹرا ساؤنڈ کا کمال نہیں ہے۔ نور ہی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ نیا خانوں تک رسائی کر کے حقیقت کو بتا سکتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے جہاں اپنے عالمہ غیب ہونے کا اعلان کیا ہے، وہاں اپنے نور ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ دیکھا؟ اچھا، یہ تو ہے ماں۔ اب ذرا سماع کو رکھ لیجیے، ہر انسان کی ہستی میں، شخصیت میں، وجود میں، پرسنالٹی میں دو شریک، ایک ماں۔ اب میں نے ماں کو تو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ آیات قرآن کی بنیاد پر ایک حد تک پیش کر دیا۔ علی کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، چونکہ سارے کمالات کا مرکز ہے علم، اور علم میں سب سے بڑے اونچے درجے پر ساری خواتین میں فاطمہ بنت اسد۔ اب چلیے صاحب، علی کے باپ کا علمی معیار کیا ہے؟ یہ سننے کی ضرورت ہے، بہت توجہ کیجیے گا۔ علی کے باپ کیا ہے؟ علم کے حوالے سے، علم کے تعلق سے، نالج کے تعلق سے علی کا کمال کیا ہے؟ علی کے باپ کا کمال کیا ہے؟ والد گرامی کی منزل کیا ہے؟ علم کے حوالے سے علی کے باپ ہے ابو طالب، ماں ہے فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد کا کوئی جواب نہیں، علم میں سب سے فائق، سب سے سپیریئر، سب سے اعلیٰ۔ اب چلتے ہیں باپ کی طرف، غور کریں آپ تو بھائی سب سے زیادہ کمال کے کیریکٹرز معصوم ہیں۔ معصوموں کو اللہ نے 3 حصوں میں بانٹا۔ فرشتے، فرشتوں میں عورتیں نہیں ہیں، سب مرد ہیں، سنگل بس ایک ہی صنف ہے، اور کیجیے گا یعنی وہ مین ہی مین ہے، بس وہ فیمیل نہیں ہے، وہ عورت نہیں ہے۔ فرشتے سارے مرد ہیں، مذکر ہے، لیکن مردوں میں، انسانوں میں میل بھی ہے اور فیمیل بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ تو اب تینوں کو میں بہت ہی مختصر سے دائرے میں سمیٹ کر آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں، اور کیجیے گا عورتوں میں عصمت کی سب سے بڑی ڈگری جس کو ملی، ان بیوی کا نام ہے مریم۔ اب مریم قرآن مجید کا 3را سورہ، سورہ آل عمران، 42ویں آیت، یاد رکھیے گا۔ حضرت مریم 11 برس کی ہوئی اور وہ اپنے حجرہ عبادت میں ہے، فرشتے آئے، اب قرآن پیش کرتا ہے، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ فرشتوں نے آ کے کہا مریم اللہ کا سلام ہو آپ کی ذات پر۔ وعلیکم السلام، کس غرض سے آئے ہو؟ کہا میں آپ کو بشارت دینے آئے، اللہ بشارت دے رہا ہے، بشارت خوشخبری، گڈ نیوز، اچھی خبر، ہم آپ کو خبر دینے آئے۔ مریم نے کہا مگر خبر کس چیز کی؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، آپ کو ماں بنائے گا۔ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، 11 برس کی معصومہ ہیں، شادی ابھی ہوئی نہیں، شوہر کوئی ہے نہیں، بارگاہ الہی سے فرشتے آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ماں بننے والی ہو بغیر شوہر کے، قدرت الہی کی بنیاد پر، اور بتائے وہ بیٹا کون ہوگا؟ اس کا نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم۔ توجہ کیجیے گا، آگے نہیں پڑھتا ہے، بہت لمبی آیت ہے۔ کہا اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، یہ فرشتوں کا علم بتا رہا۔ حضرت مریم نے شک نہیں کیا، تردد نہیں کیا، ڈاؤٹ نہیں کیا، بحث نہیں کی، جرح نہیں کی، اطاعت مطلقہ کی بنیاد پر کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کیا غلط خبر دے رہے ہو، میری شادی نہیں ہوئی، میں 11 برس کی ہوں، میں ماں کیسے بنوں گی، کیسی بے خدا باتیں کر رہے ہو۔
کیا پرسوں کو ماں بننے والے ہیں؟ دیکھیں کیا حاصل کرتی ہے آپ کا کہ ابھی تو میری شادی بھی جلدی کروں گا بات کر رہا ہوں مجھ پہ تہمت لگا رہے ہو مگر فرشتے ہیں اللہ کے نمائندے اور مریم ہے معصومہ اللہ کی قدرت پہ پورا یقین کہ وہ جیسے چاہے جب چاہے ماں بنا دے اولاد دے دے اسے اختیار ہے اللہ کل شیء قدیر ہے مریم نے کوئی اعتراض نہیں کیا کوئی شک نہیں کیا بس ایک سوال کیا اللہ کے پیارے معصوم فرشتوں تم مجھے بشارت دے رہے ہو کہ میں ماں بنوں گی تو یہ بھی تو بتا دو کب بنوں گی کہیں تو نہیں مانو کب بنے گی رک گیا فرشتوں کا ہی کہاں تک رک گیا ارے پتا ہے نا کہ جمعے کے دن ماں بنے گی ہفتے کے دن ماں بنے گی 2 گھنٹے بعد ماں بنے گی 4 دن بعد ماں بنے گی 1 ہفتے بعد ماں بنے گی بہت تو نہیں ہو رہے نا پریشان تو نہیں کیا کہا جناب مریم نے پوچھا بشارت تو لے آئے کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں 11 سال کے سن میں مگر خدا کے بندو یہ تو بتا دو کب بنوں گی ہاتھ کھڑے کر دیا فرشتوں نے یہ نہیں جانتے بس بشارت تک جانتے ہیں توجہ چاہ رہا ہوں غور کریے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہ جائیں گے فرشتوں کا علم کہاں رک گیا بشارت تک کتنا لے کے آئے تھے اور وہی کیفیت نہیں معلوم ٹائمنگ نہیں معلوم فکس نہیں کر سکے وقت توقیت ہے نہیں بتا سکے زمانہ پیریڈ کہ کب پیدا ہوگا یہ عیسیٰ جیسا لال لگتے جگر نبی نہیں بتا پائے ایک بشارت پہنچائے یہ تھے فرشتے اب نبیوں میں انبیاء کی بات دیکھیے اور کہیا قیامت کی بات آخری رسول حضرت عیسیٰ بڑا جگر حضرت عیسیٰ یہ پھر سورہ آل عمران تیسرا سورہ 49ویں آیت ارشاد ہوا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم اور کہہ رہا ہے اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف مصدق لما بین یدیکم اور جو کچھ تمہارے پاس آ چکا ہے من التوراۃ تورات جیسی کتاب اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کے بعد کہتے ہیں وہ مبشرن بے رسول یاتی اسمہ من بعدی اسمہ احمد میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کی بشارت دے رہا ہوں اس کا نام احمد ہوگا توجہ چاہ رہا حضرت عیسیٰ نے کیا بتایا میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام کیا ہوگا احمد نام بتایا بنی اسرائیل نے پوچھا سرکار کب آئے گا وہ کہیے تو مجھے نہیں پتا آنے کا پتا نہیں زمانہ پتا نہیں نام پتا ہے اب نام بھی سنو کیا نام ہے قرآن میں احمد اچھال دوں آپ کو آپ بیٹھے تھوڑی دیر سے ذرا سا گم سے بیٹھے ہوئے ہیں خاموش سے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ نے کیا نام لیا آپ کے رسول کا احمد توجہ چاہ رہا قرآن میں آج تک لکھا ہوا ہے تیسرا سورہ 49 آیت 59 پڑھیے جا کر حضرت عیسیٰ کہہ رہے میرے بعد جو رسول آئے گا وہ احمد ہوگا اس کا نام احمد ہے احمد رکھا ہے حضرت عیسیٰ کا دیا ہوا قرآنی نام کیا ہے احمد اب اگر کوئی مسلمان بننے آئے عالم اسلام میں تو قانون شریعت کیا کہتا ہے وہ کا کلمہ پڑھو کلمہ کیا پڑھے وہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھ رہا ہو احمد رسول اللہ پڑھو وہ جو چاہا اللہ جانے کہاں ہو گیا آپ تو قرآن والے ہو آپ کو تو قرآن کافی ہے جو چیز قرآن میں ہے اسی کو تو مانو گے نا تو قرآن میں میرے آخری رسول کا نام ہے احمد جو عیسیٰ نے خبر دی بشارت ہے بشارت عیسیٰ بھی ہے احمد کے نام
मसरूफ है। परवरदिगार ये क्या हुआ, एक तरफ रसूल साहिब किताब उलुल आज़म बड़े 5 रसूलों में से है ना, साहिब शरीयत साहिब किताब 500 साल पहले कह रहा है अहमद आएगा। वो नाम रखता चाहे ईसाई भी मुतासिर होते, ईसाई भी इंप्रेस होते कि हमारे नबी का दिया हुआ नाम इन्होंने अपने रसूल का रखा। गलबे में रखना चाहिए ना, अल्लाह ने कहा अहमद नहीं रखूंगा, गलबे में रखूंगा मोहम्मद, ताकि मुसलमान बनने का जरिया जो कलमा है उसमें ईसा वाला नाम ना आए, अबू तालिब वाला नाम आए, ताकि जब भी कोई मुसलमान बने तो मैं गलत के तो पूछ लूं जिसके सजदे में मुसलमान बने। हर इंसान को माँ और बाप के इश्तराक से, माँ और बाप के मिले जुले जो हर अब मैं वही पढ़ रहा हूँ। अब अली क्या है, अली है फातिमा बिन्ते असद सल्लल्लाहु अलैहा की लफ्ज़ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद, बाप है अबू तालिब, कायनात की कोई माँ कोई भी खातून फातिमा बिन्ते असद से बड़ी नहीं। उसके हवाले से अब मैंने 3 आपके साथ रख दिए ना मुलाकात ने, यानी फरिश्तों ने क्या कहा मरियम से, आप माँ बनने वाली। मरियम ने सवाल कर दिया कब, कहा आई डोंट नो, हमें तो नहीं पता। फिर वो रुक गया ना, रुका क्यों नहीं? हजरत ईसा ने क्या कहा, मेरे बाद एक रसूल आएगा, आफ्टर मी, मेरे बाद। आपने पूछा कब, बोला जी नहीं ये तो नहीं मुझे मालूम, बस आएगा, रुक गया। ईसा का इल्म ये है जमीन और आसमान वालों का इल्म। शायद आप किसी तरह मेरी बात को कबूल करें, माने सबको मुहित कर लिया, सबको लिमिट में ले आया। आसमान वाले उनका इल्म भी महदूद, जमीन वाले उनका इल्म महदूद है ना। ईसा जमीन पर रसूल थे, वो कह रहे मेरे बाद अहमद आएगा, मगर ये नहीं पता कब आएगा। ये आई डोंट इवन नो नॉट की मंजिल है, नहीं जानता, ये इल्म की मंजिल नहीं है। कहां तक है इल्म, बशारत तक इल्म। फरिश्तों ने मरियम से कहा बेटा मिलेगा, मरियम ने पूछा कब, इस कब का उनके पास भी जवाब नहीं। इसका मतलब यह है इल्म कुल ईसा के पास भी नहीं, इल्म कुल फरिश्तों के पास भी नहीं। मुलाज़ फरमाइए, अब मेरे साथ चलिए, पर छोटी सी बात गौर करें। हजरत अबू तालिब का इल्म बता रहा हूँ, दबतुस साकिबा किताब का नाम है, जिसका दिन चाहे पढ़ लें। गौर कीजिएगा, एक आकुल पीर का दिन सुबह सादिक जनाब आमना की गोद में नूरे इलाही मुजस्सम होकर आया मोहम्मद की शक्ल में। मुलाज़ फरमा रहे हैं, हजरत फातिमा बिन्ते असद मुबारकबादी के लिए गई, बच्चे को देखा चौधरी का चाँद, खुश खुश मसरत के पैराए में वापस आई। आने के बाद हजरत अबू तालिब की पेशानी को चूमा और चूमने के बाद कहा अकील के बाबा, तालिब के बाबा, जाफर के बाबा, कहाँ बताओ फातिमा बिन्ते असद का भाभी आमना की गोद में बच्चान देख के आई हो, बदरे कामिल है, उसके हुस्न का कोई जवाब नहीं है। हजरत अबू तालिब कहते, सुनने की बात है, हजरत अबू तालिब कहते इस दिन सलासीना फातिमा बिन्ते असद 30 साल इंतजार कर लो, वही बशरों का तो मिसले ही तुम्हारे यहाँ भी ऐसा ही बेटा जैसा मोहम्मद है।
پتہ نہیں. عیسیٰ کہہ رہے میرے بعد احمد آئے گا. قوم پوچھ رہے کب کا مجھے نہیں معلوم. فاطمہ بنت اسد کہہ رہی محمد نور مجسم بدر کامل پورا چاند ماہ کامل بابی کی آغوش میں ہے. حضرت ابو طالب کیا کرے اس میری ٹھہر جاؤ. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں. ٹھہر جاؤ. کہا طالب کے بابا کب تک؟ کسلا سینہ 30 برس. فَإِنِّي أُبَشِّرُكِ بِمِثْلِهِ میں بھی تمہیں بالکل اسی طرح کے بیٹے کئی بشارت دیتا ہوں. 30 سال میں علی آئیں گے. تو چاہا نہیں سمجھے آپ حضرت ابو طالب کا اختیار زمانیات پر بھی ہے. وقت پر کیسے کنٹرول ہے ابو طالب کا؟ اس کو کیا مانیں گے آپ بھائی؟ آپ تو میری طرف دیکھ رہے. آپ اس کو کیا مانیں گے؟ فور کاسٹ نہیں کہیں گے, جزیات پیشی کو نہیں کہیں گے. یہ علم کامل ہے. توڑ کے بتائیں 30 سال کے بعد. اچھا یہ تو کوئی بھی کہہ دیتا ہو سکتا ہے. کہیں گے مگر پہ مثل ہی ایسا ہی آئے گا جیسا محمد ہے. اور سمجھے آپ میں پوچھا جا رہا ہوں جب کہا تھا کہ ایسا ہی آئے گا جیسا محمد ہے. جیسا محمد جیسا محمد محمد جیسا ہوگا. میں پوچھا جا رہا ہوں آپ سے جب شب ہجرت پیغمبر کو حکم ہوا کہ چلے جائیں اور انتظام ہو گیا, کبوترے نے انڈے دیے, جو ہے گھونسلہ بنایا, مکڑی نے جالا دینا, پرانی کیفیت غار کے دھانے پر آ گئی, کوئی نہ جا سکے. جبرائیل کا پہرا تھا, حفاظت کا پورا انتظام تھا. پھر رسول نے یہ جو کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ, اور اگر سونے کے لیے کہتے تو کوئی بات نہیں, کہتے کہ علی آج علی بن کے نہ سونا, محمد بن کے سونا. اگر علی محمد جیسے نہ ہوتے پیغمبر علی پر جو یہ ذمہ داری ڈالنا ہے یہ کوئی الگ سے نہیں ہے, یہ ابو طالب کے جملے کی تصریح ہے. 43 سال پہلے جو ابو طالب نے کہا تھا میں مثل ہی. اب ہو گئی ہماری بات بھی ختم, 50 منٹ بھی ختم. جی ہاں اب غور کریے. میں نے آج کیا کیا تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ. اب شاید دیکھو بھائی آپ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہ جانا. میں نے بڑی محنت کی ہے اور بہت سجا بنا کے اجزاء کو جوڑ کر آیات قرآنی کے پیوند لگا کر مانے پیراہن فکر کو مکمل طور پر آپ کے ذہن کے سائز کا بنا دیا ہے. آدھا بیٹھے تیار بیٹھے. کیا ہوا تھا؟ ماں کا علم کیا ہے؟ کائنات کی ساری خواتین کا علم. ریمائنڈ کر لیجئے کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں کتنے بھی بڑے انسان کی ماں ہوں, اس کا علم کہاں ہوگا؟ شکم کے باہر. فرشتوں کا اور نبیوں کا علم کہاں ہوگا؟ بشارت تک. ٹائم کو حضور نے کیا. حضرت فاطمہ بنت اسد کا علم گیا شکم تک, حضرت ابو طالب کا علم گیا زمانوں تک, بشارت کے آگے. اب سمجھے آپ, اب جملہ کہوں تیار ہو جائے استقبال کے لیے جملے کا. اب وہ کہیں جملہ کہہ رہا ہوں, میں منبر سے کہہ رہا ہوں, قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں منبر سے. علی کے علاوہ وہ جملہ کسی نے کہا ہی نہیں جو علی نے کہا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک نبی کو بتا دو علی کہا تو سرکار تو عالم نے کہا ہو, محمد مصطفیٰ نے کہا تو لا کے دکھا. علی ابراہیم جملے کرو, جملہ کون سا؟ علی کے منبر پہ کہا سنی کہ آپ سلامات میں کمزور پڑے. بتائیے کرونا کائے پہ اٹیک کر رہا ہے؟ پھیپڑوں پر. سلوار پڑھنے سے پھیپڑے مضبوط ہوتے ہیں. ڈیفنس کی قوت اور نعرہ
طاقت رکھتے ہیں. تو حضور کائنات میں اکیلے ہیں. امام بہت ہے، ولی بہت ہے، رہبر بہت ہے، مگر کسی نے یہ جملہ کہا سرونی علی نے کیوں کہا؟ پھر پلٹو ساری کائنات کا تجزیہ کرو. ایک طرف ساری عورتوں کو قطار میں عظمتوں کے حوالے سے لگا کر تحقیق کرتے چلے آؤ. آخر میں آ کے سب سے بلندی پر کون ٹھہرے گی؟ فاطمہ بنت اسد، جن کا علم سب سے زیادہ. مردوں کی قطار لگاؤ، سارے معصوموں کی. سب سے بڑا معتبر علم، مضبوط علم کس کا قرار پائے گا؟ ابو طالب کا. تو ابو طالب کا علم مردوں میں سب سے زیادہ، فاطمہ بنت اسد کا علم عورتوں میں سب سے زیادہ. اور یہ دونوں فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کون ہیں؟ علی کے بعد. تو اگر علی کو ایمان بھی نہ مانو، دونوں طرف کی وراثتی مان لو. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ کہہ کے جو نہیں مجھے علی سنونی، جو چاہے پوچھو. دو مرتبہ جو کہا سنونی سنونی، اصل میں علم دو طرفہ تھا، ماں کی طرف سے بھی تھا. یہ وراثتیں خاندانی ہیں. ہم کب کہتے ہیں معصوم مانو؟ ہم کب کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل مانو؟ بالکل نہیں. ہم کب کہتے ہیں امام مانو؟ کوئی نہیں. آپ انسانیت کے حوالے سے علی کو دیکھو، اگر ان کے برابر کا کوئی نظر آ جائے. انہیں برابر کے تو ہیں، کون لائیے؟ چلیے 19 ہی لے آئیے. 21 کا تو سوال ہی نہیں ہے. 19 لے آئیے. یہاں پر میاں پڑھ رہے تھے نا دیوان نبی کے، مدرسہ تھا. بہتر کی بات کی، برابر کی، جیسے کی بات ہو رہی. علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں. سنیے گا علی کو غریب بات. علی نے کہا سلونی سلونی تو کوئی انسان لاؤ ہے. اچھا چلو 19 لے آؤ. اور صاحب کیا نبی کی بزم اتنی کمزور تھی اور نبی کا درس اتنا کمزور تھا، کسی اور کو علی جیسا بنا ہی نہ سکا. یہ نبی کا کام نہیں ہے علی جیسا بنانا. اگر علی جیسا بنانا نبی کا کام ہوتا تو جب فاطمہ کا رشتہ آیا تھا تو یہ نہ کہتے یہ اختیار مجھے نہیں ہے. جملہ میرا ختم ہو گیا. کیا کہا تھا نبی نے؟ رکشہ چلانے والے باپ کو بھی اختیار ہے اپنے بیٹی کا، اور جو کائنات کا مختار محمد وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اپنی بیٹی کا جب تو اختیار نہ دیا ہوتا، جب پھر اتنا مجبور کیوں بنایا محمد کو کہ خبردار میرے حبیب اپنی بیٹی کا رشتہ تم بھی نہیں کر سکتے. ہم کریں کیوں؟ کیوں؟ سنیے عجیب و غریب بات ہے. محمد کا اختیار کیا ہے؟ محمد کا اختیار کافر کو مسلمان بنانا ہے، انسان کو علی بنانا نہیں ہے. علی بنانا اس کا کام ہے، اسی کو اختیار ہے. کیا رسولوں نے کسی اور کو؟ ارے بھائی چلو، ہم ضدی لوگ تو ہیں نہیں بھائی. کتنے سال ہو گئے کربلا کو؟ 1450 سال بنایا. ابھی 1442 ہے، 1461 میں پورے 1400 سال ہو جائے گا نا. 20 سال بعد یہ 19 سال تو میں نے 14.5 سال اس لیے آپ کی خدمت درج کی. ٹھیک، وہاں ایک گھوڑا تھا سلجھنا، آج وہ تو نہیں ہے، اس کی شکل بناتے ہیں. ہماری قوم کسی احترام کے ساتھ چوبتی ہے اس کو. امام حسین سے نسبت نہیں ہے، امام حسین کے گھوڑے سے. اور امام حسین کو نبی کے نواسے وقت احترام میں اتنے آگے ہیں بھائی، جانوروں تک کا احترام کرتے ہیں. تو مذہب رسول میں بیٹھنے والوں کا کیوں نہیں کریں؟ مگر اسی پیمانے پر جو معین ہے. 1 منٹ ہے بس. اگر بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، چلیے آپ تو بھیا ماننے کو تیار ہیں، کردار آپ لائیے مانیں گے ہم.
وہ کہنے لگے صاحب ہم لائے کہ مان لیں گے، میں بالکل، جب گھوڑے کو ماننا ہے آج ہی تو ہے، ارے بھیا ٹانگے سے نکالتا ہے گھوڑا، نلایا اس میں وہ چادر ڈالی سلجھنا والی نہیں، سب ہو گیا محترم، تو ہم تو اتنے احترام کے قائل ہیں، تو کیا نبی کی نسبت پر ان کی بز میں بیٹھنے والے کو ہم نظر انداز کریں گے؟ مگر مانیں گے اتنا جتنی منزل پر ہے۔ علی جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی نہیں سکتا۔ اچھا اگر علی جیسا بنوانا چاہ رہے ہو کسی کو تو پہلے اس کے باپ کو بھی تو علی کے باپ جیسا بنا، ختم ہوگی گفتگو۔ 55 منٹ ہو گئے ہیں، آج کل گرمی میں خیر بہت اچھا ہو گیا موسم میں، جب ہم آ کے بیٹھے تھے میں ادھر پڑھ رہی تھی یہاں پر، اب گھر بیٹھا، اب ٹھنڈ آئی ہے موسم میں، بادل بادل ہو گئے ہمیں، ٹھیک ہے چلیے۔ تو صاحب مسلمان چھانٹ کے حضور تلاش کر کے سلیکشن کر کے ایک پرسنالٹی کو لائے، وہ صاحب یہ دیکھیے قابل بھی سب سے سوا ہے، اونچے بھی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی اونچے ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں، رشتے کے اعتبار سے بھی بڑے نازک ہیں، رسول اللہ سے بڑا نازک رشتہ ہے، ٹھیک چلیے بہت اچھا موقع بنائے، نبی کے قریبی رشتہ دار کے اور سونے کا سہاگا، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی۔ ہوگا صاحب یہ عادل بھی ہے، اچھا صاحب یہ کسی کو بخشتے نہیں، بڑے سچے ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں، ان کو مان لیجیے۔ ہم نے ہاتھ پکڑا اپنے بھائی مسلمان کا کہ بھائی چلو لے چلو مان لیں گے، بیعت کریں گے جا کر۔ اب جو ہم پہنچے تو وہ علی کے گھر کے سامنے چوراہے پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو آپ بھی تو ہمیں وہی لائے تھے، یعنی ادھر گھوم گھام کے ہوگا صاحب جانا ہے کاندلا، کاندلا ہے 13 کلومیٹر، یہاں سے پہلے جاؤ شاپلی، شاپلی سے جاؤ پانی پت، اور صاحب جمنا پار کرو، کرنال جاؤ، دلی جاؤ، اور پھر ادھر سے بالکت آؤ، بڑوت آؤ، پہلا ماتے رکھتی رہو کاندلا، آسان ہے 200-250 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے جائیں گے، سیدھے جائیں گے 13 کلومیٹر کاندلا ہے نا۔ ارے بھیا ہمیں ماننے تو سیدھا سادہ علی کو ادھر ادھر سے بھی گھیر گھار کر وہی تو آنا وہی ہے۔ یہ ہے منزل، تو نہ علی جیسا کوئی، نہ علی کے باپ جیسا، نہ علی کی والدہ جیسا کوئی۔ اور پھر یہ وراثت چلی، کس طرح چلی؟ یہ وراثت تھمی نہیں اور کرے گا، اب آگے چلی وراثت، ادھر کا علم ادھر کا علم، پھر ملا، پھر ایک لقب ملا، بڑا فرمائے جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا، عالمہ غیر معلمہ، جناب زینب کو یہ لقب ملا۔ کیا لقب ملا؟ ایسی پڑھی ہوئی جن کو دنیا میں کسی نے نہ پڑھایا۔ کس کی پڑھی ہوئی ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، عالمہ غیر معلمہ، ختم ہو گئی گفتگو۔ حضرت زینب ایسی عالمہ غیر معلمہ جن کو ایک بہت بڑا شرف ملا، اس شرف کو جانیے گا، 2 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اس شرف کا نام ہے شبیہ رسول کی پرورش۔ جناب زینب نے علی اکبر کو پالا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے فاطمہ بنت اسد محمد کو پالنے۔ بڑا جملہ ہے، جیسے چچی ماں بن کے پیغمبر کو پال رہی تھی، اور فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر نبی نے رو کے کہا تھا، یہ قدم آگے بڑھ جاتی، انتے امی بادا امی، چچی فاطمہ بنت اسد آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، مجھے آپ نے ماں کی طرح پالا۔ ایسے ہی علی اکبر ماں کہتے تھے جناب زینب کو، پیدا ہوئے تھے پتر جناب لیلا سے۔ اب بس 2 ہی لفظ پڑھوں گا،
اور مجلس تمام کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ آمادہ ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، تقریب کے 60 منٹ پورے ہو چکے ہیں، بس 1.5 منٹ مذہب سن لیں۔ بطن اقدس سے کس کے پیدا ہوئے تھے؟ علی اکبر، ہمارے جوان جانتے ہیں، جناب علی اکبر کی والدہ کا کیا نام تھا؟ لیلا۔ پھر نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، شاید ہوتے ہوئے جائیں، اگر اس فکر کو دل و دماغ میں راسخ کر لیا تو آنسو تو نہیں روک پائے گی۔ لیلا نام نہیں ہے، بی بی کا نام، والدہ جناب علی اکبر کا نام لیلا نہیں ہے، ان کا نام ہے فاطمہ ثقفیہ۔ سننا ہے خاندان ثقفی کی خاتون فاطمہ، ان کے بابا نے ان کا نام فاطمہ رکھا، مولا علی کے بڑے چاہنے والے تھے، امرؤ القیس نام تھا، اور کریہ تو نام رکھا فاطمہ۔ یہ جناب مختار کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی مختار علی اکبر کے ماموں بھی ہیں۔ خون حسین کا انتقام کسی جذباتی کیفیت میں نہیں لیا تھا، حضرت مختار کو وراثت کے طور پر یہ حق تھا کہ وہ انتقال لے۔ ان کا بھانجا بھی تو شہید ہوا تھا، جو شبیہ رسول تھا۔ اگر جذبات کی دنیا میں ڈوب کر آپ فیصلہ لینا چاہیں تو حضرت مختار کو آپ کس احترام کی نظر سے دیکھیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ تو جناب مختار کی بہن مختار ثقفی، یہ ثقفی ایک قبیلہ ہے، اس کی خصوصیات یہ تھی حسن میں بے مثال، ذہانت میں بے مثال، شجاعت میں بے مثال۔ اسی کی آبرو جناب فاطمہ ثقفیہ جو امام حسین کے حرم میں آئی، جن کے پتر سے علی اکبر پیدا ہو، ان کا لقب تھا لیلا۔ لیلا نام کس نے دیا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جب میں نے مقتل میں روایت میں پڑھا، دیکھیں ختم ہو رہی بات، لیلا لیل سے بنا ہے، لیل کہتے نائٹ، رات، شب، شب کو شب، رات کو رات، نائٹ کو نائٹ کیوں کہتے ہیں؟ بلیکنیس، سیاہی کی وجہ سے، کالا پن، سیاہی، اندھیری ہوتی ہے نا، رات کو اسی رات کہتے ہیں، لیل اندھیری رات۔ تو جناب لیلا کا لقب لیلا کیوں پڑا؟ جو تو شہزادی کو بھی لیلا کہا گیا ہے عربی زبان میں، لیکن لیلا لقب کیوں پڑا؟ بس میں نے اتنا پڑھا ہے مقتل میں کہ حضرت لیلا کی مطہر زلف اتنی سیاہ تھی، اتنی سیاہ تھی کہ کائنات میں ان کی مثال نہیں تھی، تو آپ کو لقب ملا ہے آپ کے گھرانے سے لیلا، سیاہ زلفوں والی بیوی۔ ختم ہو گئی میری مجلس، اتنا کربلا سے پوچھ لو کہ یہ زلفیں سیاہ رہ سکی؟ اتنا سا پوچھ لو۔ جب اصل سے کچھ پہلے علی اکبر کا لاشا آیا، خیمے کے اندر حسین لے کے آئے اور جناب لیلا کو بلایا گیا، اور لیلا کو اس لیے بلایا کہ اکبر کا آخری دیدار کر لے، جوان بیٹے کو رخصت کر لے، ملا کر لے۔ جناب لیلا آنے کے بعد اکبر کے سرانے کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے لال تو یہ سمجھ رہا ہوگا نہ آ گئی ہے تجھ پر رونے کے لیے، نہیں میرے لال اکبر تو تجھ پر نہیں ہوگی، میں نے تجھے حسین کا صدقہ کیا ہے، پروردگار حسین کو سلامت رکھے، زہرا کے لال کو سلامت رکھے، تجھ پر نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر واپس ہوئی، مگر ممتا بھی تو ایک چیز ہے، ممتا کا جذبہ بھی تو ایک چیز ہے۔ اب یہ مقتل کہتا ہے، سن لیجئے، آمادہ ہو گیا، کس کو کہتے ہیں لیلا؟ جس کی زلفیں بہت زیادہ کالی ہو۔ اب جناب لیلا کی ممتا کا جذبہ اجاگر ہوا، ایک مرتبہ مڑی اور آپ نے عجیب لہجے میں کہا زینب شہزادی، کلثوم شہزادی، کہا بھابی فرمائیے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے مستی کیفیت ہے، میرے بازو سنبھال لو۔ دونوں شہزادیوں نے بازو سنبھالے۔ اب بتائیے بھابی اور کیا خدمت ہے کہ میرے اکبر تک لے چلو، اکبر تک لائی دونوں شہزادہ لیلا کو۔ لیلا پھر مطابق ہوئی، اکبر کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کیا اور کہا اکبر یہ نہ سمجھنا تجھے رونے آئی ہو، رونے نہیں آئی بیٹے، ممتا کا حق ادا کرنے آئی ہو، بلکہ پوچھنے آئی ہو۔ میرے لال یہ بتا
انک انت السمیع العلیم۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔